بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ قرآن کریم میں اللہ نے جب جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے وہ مضمون پڑھ کر سنایا، تو آپ کا ایک تو وہ مضمون کو سنانا اور وہ یقیناً اللہ کا کلام، تو کفار مکہ جنت کی عیش و عشرت کا مضمون سن کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت، راحت، عیش کی لذت پیدا ہو گئی ہے، اسی وجہ سے بار بار جنت کے مضامین یا اس طرح کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے بھی ابھی تک قرآن کریم کی سورہ دہر کی آج کی آیتوں سے پہلے جو آیتیں کل تک تلاوت کی گئی تھیں، اس میں جنت کی نعمتوں کا بار بار اللہ نے ذکر فرمایا، اس کا منظر کھینچا۔ اللہ کے نبی جب یہ مضمون پڑھ کر سنانے لگے تو انہوں نے یہ طعنہ دیا کہ لگتا ہے کہ اب دنیا کی لذت، عیش و عشرت میں ذہن کچھ جا رہا ہے، اسی لیے بار بار لذتوں اور راحتوں کا وعدہ دلا کر ہمارے آبائی خاندانی دین سے پھیرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آؤ چلو ہم بھی ان کو لالچ دیتے ہیں۔ چنانچہ مشورہ ہوا، تدبیر ہوئی، دو سرداروں کو طے کیا گیا، ایک عتبہ بن ربیعہ اور دوسرا ولید بن مغیرہ۔ دونوں سردار آئے اور آ کر کہنے لگے کہ دیکھو ہماری قرابت داری بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، ہمارا تمہارا گوشت خاندانی سلسلہ بھی ایک ہی ہے، جسم و جسامت کے اعتبار سے رشتہ داریاں بھی ہیں۔ دیکھو ہم تمہارے سامنے ایک رائے رکھتے ہیں، وہ رائے یہ ہے کہ اگر تم کو خوبصورت عورت اور دنیا کی نعمتوں کا شوق ہو، جیسے عمدہ کھانوں کا، پاکیزہ لباس کا، چاندی اور سونے کا، اور کم عمر لڑکی کا، یا اس طرح کی بات کا کوئی آپ کی خواہش ہو، تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ دیکھو میری ایک بیٹی ہے جو بڑی حسین و جمیل ہے، اس کا پورے شہر میں کوئی ثانی نہیں ہے، اگر تمہاری رغبت ہو تو میں اپنی بیٹی کا ساز و سامان کے جہیز کے
میں تم سے اس کا نکاح کر دیے دیتا ہوں۔ یہ تو ایک آدمی نے، ایک سردار نے، عتبہ بن ربیعہ نے کہا۔ دوسرے نے یہ کہا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ کہ محمد آپ جانتے ہو کہ ہمارا کاروبار مکے سے لے کر طائف تک پھیلا ہوا ہے، اور ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میری مالداری کا عالم، میری مالداری کے سلسلے میں باغات، زراعت، کھیتی، مویشی کو تم جانتے ہو، اور یہ جانتے ہو کہ میرا موتیوں کا کاروبار ہے۔ غوطہ خور میرے پاس موجود ہیں جو سمندر کے اندر غوطہ لگانے میں ماہر ہیں، اور وہاں سے بہترین موتی نکال کر شام اور مصر کے علاقے میں وہ فروخت کیے جاتے ہیں اور بہترین نفع ہوتا ہے۔ اگر تمہاری رغبت مال و دولت ہے تو میں تمہیں اپنا آدھا مال دیے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہمارے بت پرست لوگوں کو ان کے آبائی دین سے مت روکو، اور ہمارے بتوں کی برائی ہر جگہ مت بیان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس کلام کو سن کر بڑے تعجب میں ہوئے، اور ابھی ان کی یہ بات پوری ہی ہوئی تھی، اللہ نے یہ آیات جو آج تلاوت کی جا رہی ہیں نازل فرمائی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ حضرت جبرائیل امین یہ آیات لائے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے تاکہ آپ کا دل مضبوط رہے اور لوگ بھی آہستہ آہستہ اپنے نیک اور بد کو سمجھ لیں اور معلوم کر لیں کہ جنت کن اعمال کی بدولت ملا کرتی ہے۔ دیکھیے، قرآن اللہ نے یک بارگی ایک دم ایک لمحے میں بھی اتار سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا، تھوڑا تھوڑا کیا، اس لیے کہ اگر ایک دم حکم نامہ مل جائے تو عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، شراب کی حرمت ایک دم سے نازل نہیں ہو گئی، سود کی حرمت ایک دم سے نازل نہیں ہو گئی، پہلے ان گناہوں کی برائیاں اللہ نے بٹھائیں۔ جب دل کے اندر کسی چیز کی نفرت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عمل کرنا یا اس سے بچنا آسان ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، تو اس کے پیچھے وجہ ہے، وجہ یہ ہے تاکہ دل مضبوط ہو جائے، اسلام کی رغبت آ جائے اور عمل کرنا آسان ہو جائے۔ آہستہ آہستہ اس لیے اتارا تاکہ نیکیوں کو لوگ سمجھ لیں اور برائیوں کو سمجھ لیں۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی، آپ تو اپنی مرضی سے نہیں کہتے، جنت کی نعمتوں کا ذکر آپ تو نہیں کرتے، یہ تو اللہ نے کیا ہے، آپ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لہذا آپ کا کام یہ ہونا چاہیے فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہیے، ولا تطع منہم آثما او کفورا، کسی فاسق یا کافر کے کہنے میں نہ آئیے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، آپ تو اپنے پروردگار کا نام صبح و شام لیا کیجئے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کے کسی قدر حصے میں بھی اللہ کو سجدہ کیا کیجئے اور رات کے بڑے حصے میں اللہ کی تسبیح کیا کیجئے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ آپ تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، لہذا اگر یہ آپ کو لالچ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ تو اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہیں اور ان کے چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں، آپ اپنا فرض منصب ادا کرتے رہیں اور کسی کی بات کو نہ مانیں۔
اللہ نے فرمایا کہ آپ تو اپنا کام برابر کرتے رہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اسی مضمون کو اور کھولا، فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں، اور جب ہم چاہیں گے تو ان کی جگہ ایسے ہی لوگ اور لے آئیں گے۔ گویا کہ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ اپنی بدبختی سے باز آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ میں نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اور جب چاہوں گا ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ختم کر دوں گا۔ اس سورہ دہر کے اخیر کا مضمون یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے دین کے معاملات میں کسی پر زور زبردستی نہیں رکھی ہے، بلکہ فرمایا ان ھذہ تذکرہ، قرآن ایک نصیحت کرنے کی کتاب ہے، سراپا نصیحت ہے، ہر ایک کو اختیار ہے، جس کا جی چاہے وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کر لے، اور دیکھو تمہارے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ اللہ تمہارے حق میں چاہ لے۔ یہاں یہ مضمون اللہ نے بیان اس لیے فرمایا کہ دیکھو اللہ ہماری استعداد کو جانتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی صلاحیت رکھی ہے، لہذا ہدایت مستقل اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اگر ہم چاہ لیں تو ہمیں بھی، ہمارے اندر اللہ نے وہ مادہ پیدا کیا ہے تو وہ مادہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں خیر کی توفیق سے مالا مال فرما، تو اللہ کی طرف سے ہدایت ملا کرتی ہے۔ اور جو لوگ اپنے مقدر میں یا اپنے لیے ہدایت کے طالب نہیں ہوتے تو اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیا کرتے، لہذا ہر وقت اللہ سے، آپ نے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر ایک آیت آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ ہدایت اللہ سے طلب کرتے رہو۔ اگر کوئی آدمی ہدایت اللہ سے مانگتا رہے تو اللہ ہدایت ضرور دیتے ہیں، ہاں جو اللہ سے ہدایت نہیں مانگتا تو اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیا کرتے، کہ اللہ جانتے ہیں کس کے اندر اللہ نے ہدایت کے قبول کرنے کا مادہ رکھا ہے۔ بہرحال آخر میں اللہ نے مضمون بیان فرمایا کہ دیکھو زور زبردستی کسی پر نہیں ہے، قرآن کو اللہ نے سراپا نصیحت کی ایک کتاب بنایا ہے، آپ کا کام ہے بتا دینا، منوانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ تو نصیحت کر دیں، جو چاہے گا جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی وہ اس قرآن سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرے گا۔ اس مضمون پر اللہ نے سورہ دہر کو مکمل فرمایا ہے۔ سورہ دہر کے بارے میں آتا ہے کہ جو آدمی اس کے پڑھنے کا معمول رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے اوپر اللہ کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں ریشمین بہترین عمدہ لباس اس کو مرحمت فرمائیں گے۔ یہ سورہ دہر کی مختصر سی تشریح تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، تھوڑا تھوڑا اسی لیے نازل کیا تاکہ عمل کرنے میں مشکل نہ آئے، آسانی کے ساتھ لوگ قرآن پر عمل کر سکے۔ لہذا جب تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے تو اب آپ اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہیں۔ اگر کوئی آپ کو جنت کی نعمتوں کے سلسلے میں طعنہ دے رہا ہے تو آپ کا کام تو یہ ہے کہ ان نافرمان لوگوں میں سے کسی نافرمان یا کافر کی بات نہ مانیں، بلکہ کیا کریں،
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ آپ اپنے پروردگار کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کریں، اور کچھ رات کو بھی اللہ کے آگے سجدے کیا کرو، اور رات کے لمبے وقت میں اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ یہ لوگ تو دنیا کی فوری چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے یعنی قیامت کے دن کا، اس کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبدیلا۔ ہم نے ہی، اللہ نے ہی انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے ان کے بدلے ان جیسے دوسرے پیدا کر دیں گے۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایک نصیحت کی بات ہے، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، یعنی زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، قرآن میں اللہ نے نصیحت کر دی، جو چاہے اس نصیحت کو حاصل کرے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، اور تم چاہو گے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، لہذا ہدایت اللہ سے مانگو، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔